بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج 10 محرم الحرام بروز اتوار بابرکت دن، بابرکت وقت، بابرکت ٹائم آ چکا ہے، جس کا بے صبری سے انتظار تھا۔ آپ یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ برکتیں ہی حاصل ہوں گی، کیونکہ اب حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ کا میدان شروع ہو چکا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دین کو بچانا تھا، اپنے نانا کے دین کو بچانا تھا۔ تو اس وقت آپ یہ دعا مانگ رہے تھے اور سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھ رہے تھے کہ یا اللہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ یا اللہ اس کے صدقے، اپنی تمام تعریفوں کے صدقے، اپنی تمام نعمتوں کے ذریعے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے نعمتوں کو بنانے والے، خلق کائنات کو بنانے والے، یا اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی ہر مراد کو قبول فرما، اسے رزق سے مالا مال عطا فرما۔ یہ آپ نے دعا مانگی تھی۔ اب سورۃ الفاتحہ شریف تو آپ لوگوں کو ضرور آتی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، آپ نے اس کو غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ لفظ پڑھیں گے، زیر زبر کی غلطی نہ ہو، انشاءاللہ رب ذوالجلال آپ اس سورۃ الفاتحہ کے صدقے، برکت کے صدقے، رحمتوں کے صدقے آپ کے گھر میں رزق ہی رزق آئے گا، مال و دولت ہی آئے گا۔ آپ انشاءاللہ ایک دن کروڑ پتی بن جائیں گے، رزق کے مالک بن جائیں گے، پریشانی سے دور ہو جائے گی اور نقصانات سے بچ جائیں گے، ہاں، اور آپ بیماری سے نجات پالیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اتنی رحمتیں فرماتا ہے، اتنی برکتیں فرماتا ہے، کیونکہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا کے دین بچانے کے لیے اپنا سارا خاندان قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا میں آپ نے اپنے پورے خاندان کو شہادت کی موت دلوائی، اور اس کے بعد آپ خود بھی شہادت کی موت آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ یہ 10 محرم الحرام پورے سال میں سب سے زیادہ برکت والا دن ہے۔ جب یہ جنگ ہوئی تو یزید کفار آپ لوگوں کو گالیاں دے رہے تھے، لیکن آپ نے گالیاں سے انکار نہیں کیا، بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ یزید و کفار نے آ کر آپ کے سر پر خنجر چلا دیا۔ اسی طرح اب یہ کس وقت چلایا؟ جب آپ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھ رہے تھے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ شریف میں اللہ تعالیٰ کی اس خاص نعمت کی بالکل ہر طرح سے ثابت ہے، ہر طرح کی نعمت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تعریفیں فرما رہا ہے، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو آپ یہ سورت پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی ہر دعا سنتا ہے۔ ایسے اور کوئی صحابہ اکرام پیغمبر جن کی امت ہو، ان کے لیے یہ ایسا وقت، ایسا موضع نہیں مقرر کیا، بس ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہونے کے صدقے ہماری ہر تمام دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ آپ بھی سوچئے، اگر میں دعا مانگوں تو کیا مجھے قبول کی جائے گی دعا؟ کیا مجھے رزق ملے گا؟ اس کے ساتھ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری بات یہ ارشاد فرمائی، اے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتو، اے میرے نانا جان کی امتو، نماز نہ چھوڑنا۔ لیکن آج کل جو ہم سبیل لگا رہے ہیں اور ختم پاک دلوا رہے ہیں، ان سے پوچھئے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے؟ ان کی یاد میں آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، اور ان کے وسیلے سے آپ نے دعا مانگنی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے حبیب کے صدقے ان کا وسیلہ مانگ کر یہ دعا مانگے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانی کو دور فرمائے، ہمیں رزق سے مالا مال عطا فرمائے۔ ایک دفعہ آزما کر دیکھ لو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج 10 محرم الحرام بروز اتوار بابرکت دن، بابرکت وقت، بابرکت ٹائم آ چکا ہے، جس کا بے صبری سے انتظار تھا۔ آپ یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ برکتیں ہی حاصل ہوں گی، کیونکہ اب حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ کا میدان شروع ہو چکا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دین کو بچانا تھا، اپنے نانا کے دین کو بچانا تھا۔ تو اس وقت آپ یہ دعا مانگ رہے تھے اور سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھ رہے تھے کہ یا اللہ
الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ یا اللہ اس کے صدقے، اپنی تمام تعریفوں کے صدقے، اپنی تمام نعمتوں کے ذریعے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے نعمتوں کو بنانے والے، خلق کائنات کو بنانے والے، یا اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی ہر مراد کو قبول فرما، اسے رزق سے مالا مال عطا فرما۔ یہ آپ نے دعا مانگی تھی۔ اب سورۃ الفاتحہ شریف تو آپ لوگوں کو ضرور آتی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، آپ نے اس کو غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ لفظ لفظ پڑھیں گے، زیر زبر کی غلطی نہ ہو انشاءاللہ رب ذوالجلال۔ آپ اس سورۃ الفاتحہ کے صدقے، برکت کے صدقے، رحمتوں کے صدقے، آپ کے گھر میں رزق ہی رزق آئے گا، مال و دولت ہی آئے گا۔ آپ انشاءاللہ ایک دن کروڑ پتی بن جائیں گے، رزق کے مالک بن جائیں گے، پریشانی سے دور ہو جائے گی اور نقصانات سے بچ جائیں گے، ہاں، اور آپ بیماری سے نجات پالیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اتنی رحمتیں فرماتا ہے، اتنی برکتیں فرماتا ہے، کیونکہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا کے دین بچانے کے لیے اپنا سارا خاندان قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا میں آپ نے اپنے پورے خاندان کو شہادت کی موت دلوائی، اور اس کے بعد آپ خود بھی شہادت کی موت آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ یہ 10 محرم الحرام پورے سال میں سب سے زیادہ برکت والا دن ہے۔ جب یہ جنگ ہوئی تو یزید کفار آپ لوگوں کو گالیاں دے رہے تھے، لیکن آپ نے گالیاں سے انکار نہیں کیا، بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، یزید و کفار نے آ کر آپ کے سر پر خنجر چلا دیا۔ اسی طرح اب یہ کس وقت چلایا؟ جب آپ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھ رہے تھے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ شریف میں اللہ تعالیٰ کی اس خاص نعمت کی بالکل ہر طرح سے ثابت ہے، ہر طرح کی نعمت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تعریفیں فرما رہا ہے، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو آپ یہ سورت پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی ہر دعا سنتا ہے۔ ایسے اور کوئی صحابہ اکرام پیغمبر جن کی امت ہو، ان کے لیے یہ ایسا وقت، ایسا موضع نہیں مقرر کیا۔ بس ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہونے کے صدقے ہماری ہر تمام دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ آپ بھی سوچئے، اگر میں دعا مانگوں تو کیا مجھے قبول کی جائے گی دعا؟ کیا مجھے رزق ملے گا؟ اس کے ساتھ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری بات یہ ارشاد فرمائی، اے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتو، اے میرے نانا جان کے امتو، نماز نہ چھوڑنا۔ لیکن آج کل جو ہم سبیل لگا رہے ہیں اور ختم پاک دلوا رہے ہیں، ان سے پوچھئے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے؟ ان کی یاد میں آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، اور ان کے وسیلے سے آپ نے دعا مانگنی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے حبیب کے صدقے ان کا وسیلہ مانگ کر یہ دعا مانگے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانی کو دور فرمائے، ہمیں رزق سے مالا مال عطا فرمائے۔ ایک دفعہ آزما کر دیکھ لو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج 10 محرم الحرام بروز اتوار، بابرکت دن، بابرکت وقت، بابرکت ٹائم آ چکا ہے، جس کا بے صبری سے انتظار تھا۔ آپ یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ برکتیں ہی حاصل ہوں گی، کیونکہ اب حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ کا میدان شروع ہو چکا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دین کو بچانا تھا، اپنے نانا کے دین کو بچانا تھا۔ تو اس وقت آپ یہ دعا مانگ رہے تھے اور سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھ رہے تھے کہ یا اللہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ یا اللہ اس کے صدقے، اپنی تمام تعریفوں کے صدقے، اپنی تمام نعمتوں کے ذریعے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے نعمتوں کو بنانے والے، خلق کائنات کو بنانے والے، یا اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی ہر مراد کو قبول فرما، اسے رزق سے مالا مال عطا فرما۔ یہ آپ نے دعا مانگی تھی۔ اب سورۃ الفاتحہ شریف تو آپ لوگوں کو ضرور آتی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔
یہ سورۃ الفاتحہ ہے، آپ نے اس کو غور کے ساتھ توجہ کے ساتھ لفظ لفظ پڑھیں گے، زیر زبر کی غلطی نہ ہو، انشاءاللہ رب ذوالجلال آپ اس سورۃ الفاتحہ کے صدقے، برکت کے صدقے، رحمتوں کے صدقے آپ کے گھر میں رزق ہی رزق آئے گا، مال و دولت ہی آئے گا، آپ انشاءاللہ ایک دن کروڑ پتی بن جائیں گے، رزق کے مالک بن جائیں گے، پریشانی سی دور ہو جائے گی اور نقصانات سے بچ جائیں گے، ہاں، اور آپ بیماری سے نجات پالیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اتنی رحمتیں فرماتا ہے، اتنی برکتیں فرماتا ہے، کیونکہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا کے دین بچانے کے لیے اپنا سارا خاندان قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا میں آپ نے اپنے پورے خاندان کو شہادت کی موت دلوائی، اور اس کے بعد آپ خود بھی شہادت کی موت آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ یہ 10 محرم الحرام پورے سال میں سب سے زیادہ برکت والا دن ہے۔ جب یہ جنگ ہوئی تو یزید کفار آپ لوگوں کو گالیاں دے رہے تھے، لیکن آپ نے گالیاں سے انکار نہیں کیا، بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، یزید و کفار نے آ کر آپ کے سر پر خنجر چلا دیا۔ اسی طرح اب یہ کس وقت چلایا؟ جب آپ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھ رہے تھے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ شریف میں اللہ تعالیٰ کی اس خاص نعمت کی بالکل ہر طرح سے ثابت ہے، ہر طرح کی نعمت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تعریفیں فرما رہا ہے، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو آپ یہ سورت پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی ہر دعا سنتا ہے۔ ایسے اور کوئی صحابہ اکرام پیغمبر جن کی امت ہو، ان کے لیے یہ ایسا وقت، ایسا موضع نہیں مقرر کیا، بس ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہونے کے صدقے ہماری ہر تمام دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ آپ بھی سوچئے، اگر میں دعا مانگوں تو کیا مجھے قبول کی جائے گی دعا؟ کیا مجھے رزق ملے گا؟ اس کے ساتھ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری بات یہ ارشاد فرمائی، اے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتو، اے میرے نانا جان کی امتو، نماز نہ چھوڑنا۔ لیکن آج کل جو ہم سبیل لگا رہے ہیں اور ختم پاک دلوا رہے ہیں، ان سے پوچھئے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے، ان کی یاد میں آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، اور ان کے وسیلے سے آپ نے دعا مانگنی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے حبیب کے صدقے ان کا وسیلہ مانگ کر یہ دعا مانگے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانی کو دور فرمائے، ہمیں رزق سے مالا مال عطا فرمائے۔ ایک دفعہ آزما کر دیکھ لو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج 10 محرم الحرام بروز اتوار، بابرکت دن، بابرکت وقت، بابرکت ٹائم آ چکا ہے، جس کا بے صبری سے انتظار تھا۔ آپ یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ برکتیں ہی حاصل ہوں گی، کیونکہ اب حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ کا میدان شروع ہو چکا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دین کو بچانا تھا، اپنے نانا کے دین کو بچانا تھا۔ تو اس وقت آپ یہ دعا مانگ رہے تھے اور سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھ رہے تھے کہ یا اللہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ یا اللہ اس کے صدقے، اپنی تمام تعریفوں کے صدقے، اپنی تمام نعمتوں کے ذریعے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے نعمتوں کو بنانے والے، خلق کائنات کو بنانے والے، یا اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی ہر مراد کو قبول فرما، اسے رزق سے مالا مال عطا فرما۔ یہ آپ نے دعا مانگی تھی۔ اب سورۃ الفاتحہ شریف تو آپ لوگوں کو ضرور آتی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، آپ نے اس کو غور کے ساتھ توجہ کے ساتھ لفظ لفظ پڑھیں گے، زیر زبر کی غلطی نہ ہو، انشاءاللہ رب ذوالجلال آپ اس سورۃ الفاتحہ کے صدقے، برکت کے صدقے، رحمتوں کے صدقے آپ کے گھر میں رزق ہی رزق آئے گا، مال و دولت ہی آئے گا، آپ انشاءاللہ ایک دن کروڑ پتی بن جائیں گے، رزق کے مالک بن جائیں گے، پریشانی سی دور ہو جائے گی اور نقصانات سے بچ جائیں گے، ہاں، اور آپ بیماری سے نجات پالیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اتنی رحمتیں فرماتا ہے، اتنی برکتیں فرماتا ہے، کیونکہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا کے دین بچانے کے لیے اپنا
اپنا سارا خاندان قربان کر دیا، اللہ تعالیٰ کی رضا میں آپ نے اپنے پورے خاندان کو شہادت کی موت دلوائی، اور اس کے بعد آپ خود بھی شہادت کی موت آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ یہ 10 محرم الحرام پورے سال میں سب سے زیادہ برکت والا دن ہے۔ جب یہ جنگ ہوئی تو یزید کفار آپ لوگوں کو گالیاں دے رہے تھے، لیکن آپ نے گالیاں سے انکار نہیں کیا، بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، یزید و کفار نے آ کر آپ کے سر پر خنجر چلا دیا۔ اسی طرح اب یہ کس وقت چلایا جب آپ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھ رہے تھے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ شریف میں اللہ تعالیٰ کی اس خاص نعمت کی بالکل ہر طرح سے ثابت ہے، ہر طرح کی نعمت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تعریفیں فرما رہا ہے، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو آپ یہ صورت پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی ہر دعا سنتا ہے۔ ایسے اور کوئی صحابہ اکرام پیغمبر جن کی امت ہو، ان کے لیے یہ ایسا وقت، ایسا موضع نہیں مقرر کیا۔ بس ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہونے کے صدقے ہماری ہر تمام دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ آپ بھی سوچئے، اگر میں دعا مانگوں تو کیا مجھے قبول کی جائے گی دعا؟ کیا مجھے رزق ملے گا؟ اس کے ساتھ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری بات یہ ارشاد فرمائی، اے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتو، اے میرے نانا جان کے امتو، نماز نہ چھوڑنا۔ لیکن آج کل جو ہم سبیل لگا رہے ہیں اور ختم پاک دلوا رہے ہیں، ان سے پوچھئے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے؟ ان کی یاد میں آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، اور ان کے وسیلے سے آپ نے دعا مانگنی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ان کا وسیلہ مانگ کر یہ دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانی کو دور فرمائے، ہمیں رزق سے مالا مال عطا فرمائے۔ ایک دفعہ آزما کر دیکھ لو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔